قرآن سے استخارہ کرنا کہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور پھر وہ قرآن گھوم جاتا ہے، تو یہ قرآن سے استخارہ کرنا، تو یہ آپ یہ کیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ ایک بدعتی طریقہ کار ہے، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے کہ جہاں پر دو طرف سے قرآن کریم فرقان حمید کو کوئی چابی وغیرہ لگا کے باندھا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ کچھ پڑھتے ہیں اور قرآن کریم گھوم جاتا ہے، جی تو اس سے یہ فال لیا جاتا ہے کہ جی یہ ہاں کام کرنا درست ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ناجائز کام ہے، پہلی بات۔ ٹھیک۔ دوسری بات، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ قرآن کو لٹکا کر اس سے استخارہ کر رہے ہوں۔ قرآن اس لیے آیا کہ اسے سمجھا جائے، اسے پڑھا جائے اور اس سے اپنی زندگی میں بہتری لائی جائے۔ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کسی سے منقول نہیں ہے، نقل نہیں ہے اس کے اوپر کہ نبی کریم نے اس طرح کبھی استخارہ نہیں کیا، اور جو مسنون استخارے کا طریقہ ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ استخارہ ایک ظنی چیز ہے۔ ظنی چیز سے مراد کیا ہے کہ آپ نے استخارہ کیا، اس کا جو جواب آیا ہے وہ قطعی نہیں ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان بھی موجود ہے۔ اب آپ نے قرآن سے استخارہ کروایا اور جواب بالفرض اس کے لیے نفع مند نہ ہوا، تو آپ دیکھیے کہ جب اسے نقصان ہوگا اس غلط ڈیسیجن کی وجہ سے، تو اس کا یقین قرآن سے اترے گا۔ مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنا ٹھیا چلانے کے لیے کہہ لیجئے، اور اپنا کاروبار چلانے کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو استخارہ مسنون ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ، کہ جو استخارہ کر لیتا ہے وہ خائب و خاسر نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کر لیتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا۔ اب جو مسنون طریقہ استخارہ ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز نفل صلاۃ الاستخارہ، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کر کے سو جانا ہے، اور پھر اس میں اشارہ موصول ہو جاتا ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا جائے، نہ انہیں سپورٹ کیا جائے، نہ اس پر اعتماد کیا جائے۔